بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبر کا عذاب اور آرام راحت حق ہے۔ ترجمہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس ایک دن ایک یہودی عورت آئی اور اس نے گفتگو میں اس نے حضرت عائشہ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں قبر کے عذاب سے پناہ میں رکھے۔ چونکہ یہ بات ایک غیر مسلمان عورت نے کہی تھی، اس لیے حضرت عائشہ نے اس کا اعتبار نہ کیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب قبر کے بارے میں دریافت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عذاب قبر حق ہے، کافروں اور نافرمانوں کو ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ اس کے بعد میں نے نہیں دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی نماز پڑھی ہو اور اس میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا نہ کی ہو کہ عذاب قبر سے پناہ میں رکھنا۔ تشریح۔ جب انسان مر جاتا ہے تو دنیا سے عالم بزرگی کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ موت سے لے کر قیامت قائم ہونے تک کا جو زمانہ گزرتا ہے اس کو بزرگی کہا جاتا ہے۔ بزرگی میں بہت سے لوگ اچھے حال میں رہتے ہیں اور بہت سے لوگ وہاں تکلیف اور عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں۔ دنیا میں جس قدر مذہب ہیں، ان کے ماننے والے عموماً میت کو دفن ہی کرتے ہیں، اس لیے بزرگی کی تکلیف کو عذاب قبر کے عنوان سے ذکر کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو لوگ جلا دیے جاتے ہیں یا دریا میں ڈال دیے جاتے ہیں یا جن کو درندے کھا جاتے ہیں وہ اپنے کفر شرک کے باوجود بزرگی کے عذاب سے محفوظ رہتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کو قدرت ہے کہ درندوں کے پیٹ اور سمندروں کی تہوں سے ذرات کو جمع فرمائے اور بزرگی تک بزرگی میں آرام سے راحت رہے، اور کافرین و منافقین کے لیے ایک طرح کی سخت حوالے ہیں جس میں عذاب ہی عذاب ہے، اور جو لوگ فاسق ہیں، کبیرہ گناہوں میں لگے رہتے ہیں، ان کو بھی قبر کا عذاب دیا جاتا ہے۔ لہٰذا مومن بندہ بھی عذاب قبر سے پناہ میں رہنے کی دعا کرتا رہتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم امت کو تعلیم دینے کے لیے ہر نماز کے بعد عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے۔ حدیثوں میں خواہ واضح طریقے پر بتایا گیا ہے کہ اہل ایمان عمل صالح والے بندے بزرگی میں آرام سے رہتے ہیں، جہاں تک نظر پہنچے وہاں تک ان کی قبریں کشادہ اور روشن کر دی جاتی ہیں، اور ایسے بندوں کے لیے قبر میں جنت کا بستر بچھا دیا جاتا ہے اور جنت کے کپڑے پہنا دیے جاتے ہیں، اور قبر کی جانب جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور اس دروازے سے جنت کی لطف ہوا اور خوشبو آتی رہتی ہے، اور کافر اور بدکاروں کو قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ اس عذاب کی بہت سی تفصیلیں حدیث شریف میں آیا ہے۔ مثال، زمین کا بچھونا، سانپوں کا مسلط ہونا، نیچے آگ کا بچھا دیا جانا، گوزروں سے مارا جانا۔ دوزخ کا دروازہ قبر کی طرف کھول دیا جاتا ہے کہ وہاں کی سخت گرمی ہوا آتی رہے۔ قبر کے آرام اور تکلیف کی خیر انبیاء سابقین علیہ السلام نے بھی دی ہے۔ ان کی امتیں بھی اس کا یقین رکھتی تھیں اور عذاب قبر سے پناہ مانگتی تھیں۔ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اپنا تعلق ظاہر کرتے ہیں۔ ان کے دین کو تو انہوں نے بدل دیا، مگر کچھ باتیں جو ان کی تعلیمات سے یہودیوں کے پاس رہ گئی ہیں۔ ان میں سے ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ نافرمانوں کو قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ جو ایک یہودی عورت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئی تھی، اس نے اپنے مذہبی معلومات کی بنیاد پر قبر کے عذاب کا تذکرہ کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تصدیق چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نافرمانوں کو قبر میں عذاب ہونے کا عقیدہ حق ہے۔ یہودی، نصارہ اور تمام لوگ جو خاتم الانبیاء سیدنا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے منکر ہیں، یہ سب بزرگی میں عذاب میں رہیں گے اور روز محشر میں بھی سخت تکلیف اٹھائیں گے، پھر ہمیشہ کے لیے دوزخ میں داخل ہوں گے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں مگر دین محمد میں تفریق یعنی اول بدل کرتے ہیں، یا خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی کو مانتے ہیں،
یا روزہ نماز کی فرصت کے منکر ہیں یا دین کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ سب کافر ہیں۔ جو کافر والے عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ جو لوگ انبیاء سابقین علیہ السلام سے اپنا رشتہ بتاتے ہیں جیسے یہودی نصار، یہ لوگ اول تو اس دین پر باقی نہیں رہے جس دین پر حضرت انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑا تھا۔ ان کے دین میں کفر اور شرک کو داخل کر لیا ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ کے آخری نبی سیدنا حضرت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری کتاب قرآن مجید کے منکر ہیں، لہٰذا یہ لوگ بدترین کافر ہیں اور مستحق عذاب ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مومن میت کو قبر میں داخل کر دیا جاتا ہے تو اس کو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے سورج چھپ رہا ہو۔ جب اس کی روح قبر میں واپس لوٹائی جاتی ہے تو آنکھیں ملتا ہوا اٹھ کر بیٹھتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے کہ مجھے چھوڑ دو، میں نماز پڑھتا ہوں۔ ابن ماجن گویا اس وقت اپنے آپ کو دنیا میں تصور کرتے ہوئے فرشتوں سے کہتا ہے کہ سوال جواب کو رہنے دو، مجھے فرض ادا کرنے ہیں۔ وقت ختم ہوتا ہوا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ بات وہی کہے گا جو دنیا میں نماز کا پابند تھا اور اس کو ہر وقت نماز کا خیال لگا رہتا تھا۔ اس سے بے نمازی سبق حاصل کریں اور اپنے حال کا اندازہ لگائیں اور اس بات کو خوب سوچیں کہ جب اچانک سوال ہوگا تو کیسی پریشانی ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں جن کا رنگ سیاہ اور آنکھیں نیلی ہوتی ہیں، جن میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے۔ وہ دونوں اس سے پوچھتے ہیں کہ تو کیا کہتا ہے ان صاحب کے بارے میں جو تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں؟ اگر مومن ہے تو جواب دیتا ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ سن کر وہ دونوں کہتے ہیں کہ تم تو جانتے تھے کہ ایسے ہی جواب دے گا۔ پھر اس کی قبر 70 ہاتھ مربع کشادہ کر دی جاتی ہے۔ پھر اس سے کہہ دیا جاتا ہے کہ اب تو سو جا۔ وہ کہتا ہے کہ میں تو اپنے گھر والوں کو اپنا خیال بتانے کے لیے جاتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں آ کر جانے کا قانون نہیں ہے، تو سو جا، جیسا کہ دلہن سوتی ہے، جسے اس کے شوہر کے سوا کوئی نہیں اٹھا سکتا، لہٰذا وہ آرام سے قبر میں رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ اسے قیامت کے روز اس جگہ سے اٹھائے گا۔ اگر مرنے والا منافق ہوتا تو وہ منکر نکیر کو جواب دیتا کہ میں نے جو لوگوں کو کہتا تھا سنا وہی کہا، اس سے زیادہ میں نہیں جانتا۔ وہ دونوں کہتے ہیں کہ ہم تو خواب جانتے تھے کہ ایسا ہی جواب دے گا۔ پھر زمین سے کہا جاتا ہے کہ اسے بچھانا دیں، چنانچہ زمین اسے بچھنے دیتی ہے جس کی وجہ سے اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر چلی جاتی ہیں۔ پھر وہ قبر کے اندر عذاب میں رہتا ہے یہاں تک کہ قیامت ہو، خدا اسے وہاں سے اٹھائے گا۔ ان حدیث سے معلوم ہوا کہ ایمان والے عالم بزرگی میں مطمئن ہوں گے اور ان کے ہوش و حواس سالم رہیں گے، حتیٰ کہ ان کو نماز کا دھیان ہوگا اور فرشتوں کے سوال جواب دینے میں بے خوف ہوں گے، اور جب اپنا اچھا حال دیکھ لیں گے تو گھر والوں کو خوشخبری دینے کے لیے فرشتوں سے کہیں گے کہ میں ابھی نہیں سوتا، گھر والوں کو خبر دینے جاتا ہوں، اور انتہائی خوشی میں اپنا انجام بخیر دیکھ کر فوراً قیامت قائم ہونے کا سوال کریں گے تاکہ جلد سے جلد جنت میں پہنچ جائیں جس پر خداوند عالم کا کرم ہو۔ اس کے ہوش و حواس باقی رہتے ہیں اور اس سے اللہ جل شان صحیح جواب دلاتے ہیں، جیسے کہ سورۃ ابراہیم میں فرمایا ہے۔ ایمان والوں کو اللہ اس پکی بات یعنی کلمہ طیب کے ساتھ دنیا آخرت میں مضبوط رکھتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے عمر، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب کہ تم قبر میں رکھ دیے جاؤ گے، پھر تمہارے پاس منکر نکیر آئیں گے جن کا رنگ سیاہ ہوگا اور بال اس قدر لمبے ہوں گے کہ زمین پر گھسٹتے رہیں
ہوں گے۔ ان کی آواز سخت گرج کی طرح اور آنکھیں اچانک لینے والی بجلی کی طرح ہوں گی۔ دانت اتنے لمبے ہوں گے کہ ان سے زمین کھود رہے ہوں گے۔ وہ تم کو گھبراہٹ کے عالم میں اٹھائیں گے، یعنی ان کا ڈھنگا گھبراہٹ میں ڈال دینے والا ہوگا۔ وہ تم کو ہلا ڈالیں گے اور خوف زدہ کریں گے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت میرے ہوش و حواس اس طرح ہوں گے جیسے اس وقت ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، تم اسی طرح ہوش میں ہوگے جیسے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں ان سے نپٹ لوں گا۔ یہ ہوش و حواس کی درستگی پختگی ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے ہوگی۔ اگر عمل صحیح نہیں تو سوال و جواب کے ڈر سے ہوش کیوں کر ٹھکانے رہیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 قبروں پر گزرا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑی مشکل کام کے سبب عذاب نہیں ہو رہا، بلکہ ایسی معمولی باتوں پر عذاب ہو رہا ہے جن سے بچ سکتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے گناہوں کی تفصیل بتائی کہ ان دونوں میں ایک پیشاب کرتے وقت پردہ نہیں کرتا تھا اور ایک روایت میں ہے کہ پیشاب سے نہ بچتا تھا اور دوسرا چغلی کرتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹہنی منگوا کر بیچ میں سے چیر کر آدھی ایک قبر پر گاڑی اور آدھی دوسری قبر پر۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ ارشاد فرمایا کہ امید ہے کہ ان دونوں کا عذاب ان کے سوکھنے تک ہلکا کر دیا جائے گا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ چغلی کھانا اور پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کو عذاب قبر لانے میں زیادہ دخل ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ جس کو عذاب ہو رہا تھا وہ پیشاب کرتے وقت پردہ نہیں کرتا تھا۔ جیسے یہ چیز عذاب قبر لانے میں زیادہ دخل رکھتی ہے، اس کے برعکس پارہ نمبر 21 میں ان دونوں کو عذاب قبر سے بچانے میں زیادہ دخل ہے۔ ان کو رات کو پڑھ کر سونا چاہیے۔